السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال تبارک تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اس چینل کے آغاز یا ابتدا ہونے کے پیچھے ایک بہت اہم اور گہری سوچ کارآمد ہے، اور اس سوچ کی گہرائی کو عوام الناس تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رونقیں، خوشیاں، مصیبتیں، ذرائع معاش، دکھوں اور تکالیف سے گزرتے ہوئے ایک بہت اہم چیز کو فراموش کر گیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دور جدید میں ہمیں کسی ایسے شخص کا میسج آتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں انتہائی خاص درجہ پر رکھتے ہیں، تو فوراً آپ اس سوشل میڈیا کی ایپ کو کھولتے ہیں اور اس میسج کو پڑھتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم اپنے خالق حقیقی، معبود برحق، مالکوں کے مالک، حقیقی عشق، تمام عالمین کا رب، جس نے وقت کو پیدا کیا، جس کے کن کہہ دینے سے تمام عالمین کی ہر شے معرض وجود میں آ گئی اور ترتیب ہو گئی، ان کا میسج آئے ہوئے 2000 سال کم و بیش بیت گئے، اور ہماری جتنی عمر گزر گئی، کیا ہم نے اس میسج کو کھولا اور پڑھا اور سمجھا؟ علماء حضرات اور وہ لوگ جن کی بہت زیادہ کاوشیں اس کام میں ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات سے انجان زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کم از کم قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں، اگر یہ عمل آپ اپنا لیں، تو آپ کو ایسا لگے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، اور روزمرہ کے کاموں میں رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی۔ آخرت کا بہتر ہونا تو ایک طرف، آپ کی دنیا اور اس کی زندگی بھی بہتری کی طرف جائے گی۔ ہمارے اس چینل کا نام منشور قرآن رکھا گیا۔ منشور لیبارٹری میں ایک شیشے کی بنی ہوئی مثلث نما چیز کو کہتے ہیں، جس کے اندر ایک طرف سے سفید لائٹ داخل کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے مختلف رنگوں میں
وہ تقسیم ہو کر باہر نکلتی ہے. جیسے قوس قزح کا آسمان پر بننا. منشور قرآن میں موجود ان تمام رنگوں کو سمجھنا اور علوم کا تجزیہ ہے. میں اس میں موجود تمام اور مختلف علوم کو مختلف محترم علماء کی کاوشوں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن پاک کو سمجھنے میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہمیں پیش آتی ہے وہ عربی زبان کی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ قرآن کی زبان بہت مشکل ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں آیا مبارکہ تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ یا مختلف علماء اس کا مختلف انداز میں ترجمہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم اپنے ارد گرد پوری دنیا میں اس بات کو دیکھ چکے ہیں. اگر ہم پہلے ترجمے کی طرف غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بوڑھے سے لے کے بچے تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، تمام عمر کے افراد اور دنیا میں موجود تمام کتب سے زیادہ قرآن کریم فرقان حمید کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بہت حصہ بہت زیادہ لوگوں کو یاد ہے. اور اگر ہم اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے ترجمے کی طرف غور کریں تو ہم اسے سمجھیں کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، جو کہ ہمارے چینل کا مقصد ہے، اور ہم اس میں سمجھیں گے. میں ان علماء حضرات کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس کاوش میں اپنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں. ہم ہر علم کو حاصل کرنے سے پہلے کسی محترم عالم کے آسان بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اور عربی کو سیکھنے کے لیے میں دوبارہ سے بہت زیادہ مشکور ہوں جناب ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کا، جنہوں نے عربی زبان کو سمجھنے میں اور اس کی بناوٹ میں اور اس کی گرامر میں اپنی بڑی خدمات سر انجام دیں. اور دوسرا میری والدہ محترمہ کا، جنہوں نے مجھے روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی. یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے ان کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. یہ ایک تعارفی ویڈیو ہے. انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم ڈاکٹر عامر سہیل کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بہت ہی آسان طریقے سے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے میسج کو سمجھنا ہے. ہم نے عربی اس لیے سیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے میسج کی سمجھ آ جائے. وہ معبود برحق جس نے یہ تمام کائنات بنائی اور اس تمام کائنات کو ترتیب دیا، اس میں ہمارے نظام شمسی سے لے کر
कहकशाओं से लेकर, इसके बाद बर्गर और क्लस्टर्स से लेकर यूनिवर्स, और इसमें और मल्टीवर्स के अंदर मौजूद तमाम यूनिवर्स और मुख्तलिफ मल्टीवर्स जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स में शामिल है। इस तरह के पता नहीं कितने दायरे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी कुदरत से संभाले हुए हैं, तो वो क्या नाउज़ बिल्लाह हमारी ज़िंदगियों को संभाल नहीं सकते, तो हमने उनके मैसेज को फरामोश किया हुआ है। तो हम इस मैसेज को समझने के लिए हम अरबी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़ुबान आती होगी तो हम आगे चल सकेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ये तारफ़ी वीडियो के साथ, मैं यकीन करता हूँ और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वीडियो को देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।